اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی آج ماہ ذوالحج کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک جو عید کا دوسرا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی آج دن ہے، تو جب یہ دونوں مل جائیں تو ایک کامل عید بن جاتی ایک کامل عید بن جاتی۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس کے یہ انعام ہیں کہ اس سال ماہ ذوالحجہ کے اندر اس نے ہمیں ایک ساتھ 4 عیدیں عطا فرمائی۔ کتنی عیدیں؟ تو وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، اگر میں اسی کی وضاحت اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کروں تو جو مضمون آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا، اور آج کا مضمون بڑا اہم ہے۔ مجھے پتا تھا کہ کم لوگ ہوں گے، لیکن یاد رکھ لیں عبادت وہی ہوتی ہے جو شوق اور ذوق سے کی جائے۔ تو ہم نے عبادت کرنی، ہم نے کوئی لوگوں کو تھوڑا سنانا۔ تو میں نے چاہا کہ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع یعنی حضور کا حج مبارک بیان کریں۔ یہ بات چیزیں اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ تفصیلات کے ساتھ بعد میں پڑھ سکیں۔ یہ کتاب ہے خطبات امدادیہ، آپ کے گھروں میں ہوگی۔ اس میں میں نے ایک باب قائم کیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی اس سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 23 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا مہینہ قریب آ پہنچا، یہ سن 11 ہجری کا حج تھا۔ کون سا؟ اسلامی سن ہجری جو ہے اس کا 11واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ جو زندگی بطور اعلان نبوت کے بعد گزاری تھی، اس کے اندر جو آپ نے جد و جہد کی، اس کے اندر جو آپ کی 13 سالہ مکی دور ہے اور پھر 10 سالہ مدنی دور ہے، اس کا نچوڑ، اس کا جوہر میرے مصطفیٰ نے پیش کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ارشاد فرمایا، حبیب میں نے تیری امت پر حج کو فرض کر دیا، اور اس حج کو تمام تر انبیاء نے اپنے اپنے طور اور اپنے اپنے طریقے سے کیا۔ آپ بھی اپنا لایا عمل، اپنا منشور، اسلام کا جوہر اور اسلام کا مرض خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں پیش فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال میں خود حج کے لیے حاضر ہوں گا۔ اعلان کر دو میرے غلام، میرے صحابہ جہاں جہاں موجود ہیں، میں ایک خاص اعلان کرنے والا ہوں، ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں، اور خاص پیغام اپنی امت کو دینے والا ہوں، لایا عمل دینے والا ہوں، اسلام کا منشور دینے والا ہوں۔ سب کے سب حج کے موقع پر جمع ہو جائیں۔
तमाम तर कबाइल में इतला पहुंची। जहां जहां कोई हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था वो आ गया और सारे वहां पर जमा हो गए। उनकी तादाद कुतुब हदीस में 1,24,000 बताई जाती है और एक रवायत के मुताबिक 1,40,000 का मजमा जमा हो गया। अब 26 ज़िकात को, 26 ज़िकात जो पिछला महीना गुजरा है, 10 हिजरी बरोज इतवार दिन के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। आपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम मुबारक बांधा, ज़ोहर की नमाज अदा की, मदीना पाक से मक्का पाक का सफर शुरू किया। मदीना पाक से मक्का पाक का, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सफर किया होगा। अब भी जो सफर वो जब शुरू से यहां उनका जो शेड्यूल बनता है वो मक्का पाक ले जाते हैं और मक्का से फिर उसी रास्ते जिसमें हुजूर करीम आका ने हिजरत फरमाई है उसी रास्ते पर उन्होंने वो जो है सड़क बिछाई है जहां से वो मदीने पहुंचाते हैं। वो पहाड़ जहां से हुजूर गुजरे हैं और गारे सौर से गुजारते हुए मैंने खुद देखा है, तो वहां लेकर जाते हैं, वही रास्ता बिल्कुल चुना हुआ। और जब वापसी पर आते हैं तो उसे बड़ा उम्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम जो पाकिस्तान से जाते हैं तो इसको उम्रा कहते हैं, छोटा ही कहते उम्रा कहते हैं। और जब वहां से मदीना पाक से लेकर जाते हैं तो वो बड़ा उम्रा होता है। कौन सा? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक के 6 मील के रास्ते पर तशरीफ ले आए। वहां पर एक जगह है, अल्लाह पाक आपको जिन्हें देखी है वो भी याद कर लें, मेरी तो आंखों में ऐसे बिल्कुल सामने आई हुई है। उस जगह का नाम है जुल हल्फिया। जुल हल्फिया, वहां अब बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई। वहां जाकर दोबारा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मील के फासले पर जाकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और क़याम फरमाने के बाद आपने नियत फरमाई। एहराम तो पहले बांध चुके थे लेकिन नियत वहां जाकर की और नियत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया कहते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये हुजूर अकरम तलबिया कहते हुए आप ऊँटनी पर सवार हुए। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, सरकार ने फरमाया कि जब हाजी ये तलबिया कहता है ना, फरमाया हाजी नहीं पढ़ता, अल्लाह के फरिश्ते भी साथ पढ़ते। आपने फरमाया फिर तुम फरिश्तों की बात करते हो? कोई जमीन का जर्रा, कोई दरख्त, कोई पत्थर ऐसा नहीं कि जब हाजी कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब हाजी ये अल्फाज कहता है तो फरमाया साथ जमीन का जर्रा जर्रा पड़ता है, पत्थर भी पड़ते हैं। और फरमाया जितना पढ़ते हैं दरख्त भी पढ़ते हैं, सारा सवाब हाजी के नाम ईमान में लिखा। हुजूर किस पर सवार हो गए? कुस्वा। क्या लफ्ज है असल? अभी मैंने कस्वा कहा है। वो कुछ लफ्जी जो है मामलात हमारे उर्दू में और अरबी में होते हैं। अरबी में इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है काफ पर पेश, क्या? और उर्दू में जब कहते हैं तो कस्वा कह देते हैं। असल में ये लफ्ज है कुस्वा। ये क्या है? क्या चीज है? यानी किस चीज का नाम है? सरकार दो आलम, फख्र दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी मुबारक है। आपको इल्म होना चाहिए कि 4 ऊंटनियां मेरे मुस्तफा की थी। कितनी थी? तकरीबन 45 सवारियां, 45 सवारियां हुजूर की थी। उन पर हुजूर सवार होते थे, जिनमें ऊंटनियां भी थी, दराज गोश भी था। दराज गोश क्या मतलब? गोश कहते हैं कानों को,
گوشت گزار. یہ بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ایک گدھا تھا جس کے کان لمبے تھے. کیا تھے کان؟ اس کا نام تھا یافور. کیا نام تھا؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم آقا جا رہے تھے تو وہ سامنے آ گیا. کسی یہودی کا تھا. حضور مدینہ پاک میں تھے, چل رہے تھے جیسے پگ ڈنڈیاں ہوتی ہیں دیہاتوں میں. میرے مصطفیٰ چلتے جا رہے ہیں, آگے وہ گدھا آ جاتا ہے اور گدھا کھڑا ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بھئی گدھے کیا کہتا ہے؟ اس گدھے نے فصیح زبان میں کلام کیا. کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بنی اسرائیل یہودی جو ہیں ان کا ایک شخص ہے جس کا میں گدھا ہوں, اور میری نسل میں سے 70 گدھے جو ہیں وہ ہوئے 70 کے 70 جو تھے انبیاء کی سواری بنے, یا وہ انبیاء کی سواری بنے یا وہ انبیاء کی اولاد جو تھی اس کی سواری بنے. حضور میں کیا میں اپنی نسل میں آخری ہوں, میری آگے نسل نہیں, اور آپ نبیوں میں آخری ہیں. مانا کہ آپ براق پر بیٹھنے والے ہیں, مانا کہ آپ مقام پر جانے والے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ اگر کرم ہو جائے, ہم نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے, اور لوگ جگہ جگہ پہ گالیاں دیتے ہوئے گدھے, حضور ذرا کرم فرمائے نا, مجھے قبول کر لیں. کیا کر لیں؟ سرکار نے فرمایا بھی ایسے قبول نہیں کرتے ہم. اس کے مالک کو بلایا, بڑی توجہ طلب بات. اس کو کہا تیرا گدھا مجھے یہ کہہ رہا ہے, اگر تم میرے ہاتھ بیچنا چاہے تو میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں. خوش قسمت گدھا تھا, اللہ رب العزت نے کیا اس کو عظمت شان عطا کی. آج ممبروں پر اس کا ذکر ہو رہا, بندوں کا نہیں ہو رہا. کس کا ذکر ہو رہا؟ گدھے کا ہو رہا. مطلب یہ ہے, معنی یہ ہے کہ لوگوں اگر گدھا بھی مصطفیٰ کا ہو جائے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ علماء بھی, محدثین بھی, شیخ الحدیث بھی, شیخ القرآن بھی, امام بخاری بھی, امام نسائی بھی, سب اس کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں, اور یقیناً اس کا ذکر جو ہے وہ عبادت بنتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یہ کون ہے جی؟ کیا نام؟ سرکار نے فرمایا میں تیرا نام یافور رکھتا ہوں. اس نے کہا حضور ایک بات بتاؤں. آپ نے فرمایا بولے. حضور آج تک میں نے اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا, جو بھی مجھ پر بیٹھنا چاہتا تھا نا تو میں تو اس کو قریب ہی نہیں آنے دیتا تھا. حضور آج کرم ہو رہا ہے, آج پہلی سواری آپ مجھ پر فرمائیں. تو میں نے کہا حضور کی کتنی سواریاں, ان میں گدھا بھی ہے, اور ہم ذکر کر رہے ہیں کسوا. کیا یہ کیا ہے کسوا؟ یہ اونٹنی ہے, سیدنا صدیق اکبر نے خریدی ہے ہجرت سے بھی پہلے. 2 اونٹنیاں. جب میرے مصطفیٰ ہجرت کرنے لگے تو یہ 2 اونٹنیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. حضور جو آپ کو پسند ہے اس پر آپ تشریف رکھیں, یہ آپ کی ہو گئی, میں نے تحفہ دے دیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر ہم تحفے اپنی ذات کے لیے دینے والے نہیں, بتا کتنے کی خرید کر لا. حضور تحفہ ہے اور تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. فرمایا اس وقت تک محمد اس پر سوار نہیں ہوگا جب تک اس کی قیمت ادا نہ کر دے. قیمت بتاؤ کتنی؟ حضور نے اس کی قیمت ادا کی. ابو بکر کو کہنا پڑا, اور بظاہر تحفہ دینے لگے تھے تو قیمت بھی بڑی مناسب کر دی کہ حضور قبول فرما لیں. آقا علیہ السلام نے کسوا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اور کسوا کا معنی ہے, کیا معنی ہے؟ خوبصورت, محبت والی. خوبصورت, دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے نا, اگر آپ مدینہ گئے اور وہاں پر میوزیم ہے, وہاں پر انہوں نے عجائب گھر بنایا ہے جہاں رسول اللہ کے دور کی چیزیں رکھی ہیں. کچھ چیزیں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں ہیں, اور کچھ پتھر مختلف جو ہیں انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں.
उसमें कुस्वा की तस्वीर बनाकर रखी हुई है। अभी आप नेट पर भी लिखेंगे ना, तो आज भी मैं उसकी जियारत करके आया हूं, वहां भी जियारत की, और आज भी आप हैरान हो जाएंगे। ये कुस्वा को मकाम हासिल है कि जब रसूलुल्लाह पर वही आती तो वही का भार पत्थर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन कुस्वा पर हुजूर तशरीफ फरमा होते। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा पसंद ये सवारी थी, ये ऊंटनी थी। कहते हैं कि जब फतेह मक्का हो रहा था, हुजूर ऐसे हो गए थे, झुक गए थे, ताकि लोगों को पता आकर कर नहीं गए मक्का पाक में, दाखिल हुए, हुजूर ऐसे हो गए थे। फरमाते हुजूर का सर मुबारक जो था ना, वो ऊंटनी की कुहान जो है उससे लग रहा था। वही नाजिल हो रही थी, और वही की कैफियत ये थी कि जब हुजूर ऊंटनी पर तशरीफ फरमा होते, पत्थर भी है, पथरीली जमीन है सारी, तो जब वही आती तो जहां ऊंटनी का कदम होता वहीं पे वो कदम जो था पवस्त हो जाता, उसका नक्शा महफूज हो जाता। और अगर यकीन नहीं आता, अभी नमाज पढ़ करना, सिर्फ कुस्वा लिख देना, चाहे इंग्लिश में लिखना, अगर उर्दू आप टाइपिंग करते तो उर्दू में लिख देना, वो कदम भी आ जाएंगे, ऊंटनी की तस्वीर भी। और वो कदम आज भी मुख्तलिफ जगह पर जहां हुजूर की ऊंटनी गई है, कहते 80 से ज्यादा मकाम आते हैं जहां हुजूर की ऊंटनी मुबारक के कदम मौजूद है, जहां हुजूर की ऊंटनी के। शायद कोई ऐसा बैठा हो जिसने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जियारत की, और आज भी जब मैं ये सोच रहा था कि आज ये बयान करना, तो मैंने फिर नेट पर रिसर्च की, तो आज भी जियारत करके आया। ऐसी चीजों को आप, ये थी क्या, मैंने नाम क्या बताया, सबसे ज्यादा जिससे हुजूर मोहब्बत करते थे सवारियों में से, सबसे ज्यादा हुजूर इससे मोहब्बत करते थे। इस पर हुजूर सवार होकर मदीना पाक पहुंचे थे। हर कोई ख्वाहिश कर रहा था, हर कोई चाहता था कि हुजूर मेरे घर आ जाएं, आका मेरे घर आ जाएं। मेहमान क्या, हुजूर, मैं ऐसा कि मेरा घर भी हुजूर का घर है, मेरा घर भी हुजूर का घर है, आका मेहमान नहीं मालिक बनकर आए। तो सरकार ने क्या फरमाया था पता होगा, हाँ ऊंटनी आ गई है जी, घर सारे सज गए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। वो तो मुद्दत से इंतजार कर रहे थे, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते। वो तो इंतजार कर रहे थे। एक शख्स था जो बड़ा गरीब था, जिससे हजरत अयूब अंसारी कहते थे। उसने भी घर तो सजाया हुआ था, लेकिन बेगम को कहा था सफाई कर देना, लेकिन उम्मीद न रखना कि हुजूर हमारे घर आएंगे। आका अलैहिस्सलाम के लिए तो बड़ी बड़ी हवेलियां सजाई गई हैं, बड़ी बड़ी उस दौर की जो भी ज़िबाइश, जो भी आराइश के लिए, जो भी सजाने के लिए चीज अवेलेबल थी वो लग गई थी। कुमकुम में लाइटिंग उस दौर में थी नहीं। उस दौर में जो दरख्तों के पत्ते और वो जनाब वो केले लगाना, कभी देखें पुराने जमानों में इस्तकबाल होता था, और वो झंडे बनाना, ये सारा कुछ हो गया था। और हर कोई सजा कर बैठा था और कहता था कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। तो लोगों ने डाची को रोकना चाहा। हाँ जी, वो होते हैं ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब भी कोई हो मामला वो कहते चलो जोरी, ऐसे नहीं तो हम अपनी तरफ ऐसे ही खींच लेते हैं। हर किसी का था भी मैं मुहार पकड़ लूंगा, मैं महबूब को आगे नहीं जाने दूंगा। फुल पान मिसरी ते लाचियां मंगवेसू, अतरा गुलाबां थी मल मल के दोसी, जे तू वंजेसे ते वंजन न देस, गल विच पलड़ा
عرضہ کرے سو وہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ آج حضور کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، تو سرکار نے فرمایا، آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ سب، میری ڈاچی مامور من اللہ ہے، مامور ہے، یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، یہ اللہ کی یہ کسوا ہے، یہ میری محبت ہے، پسندیدہ سواری ہے، اس کو مت روکو، مت چھیڑو، اللہ کی مرضی جہاں ہوگی وہاں جا کر بیٹھے گی۔ اور آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضرت ایوب انصاری جو تھے یہ اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کیسی خوش بخت سی کلی ایوب دی، جتنے چیرو کی آ کے محبوب دی، او جتھے چیرو کی آ کے محبوب دی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی، تختاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، تختاں والے کھڑے دیکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا رحمت دی جھوم مار کے، تاج والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ تو یہ میرے حبیب ہیں، کیا ہے؟ جو میرے نہیں آپ کے بھی، اور آپ کے نہیں فقط اللہ کے حبیب۔ کس کے؟ اللہ کے حبیب۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اونٹنی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے پہنچی تھی، اسی اونٹنی پر بیٹھ کر حضور حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور آقا نے کیا تلبیہ فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے پڑھا بخشا گیا، اور جب حاجی پڑھتا ہے، میں ابھی بتا کر گزرا ہوں، آگے یاد دہانی کروا رہا ہوں، فرمایا سارا درخت پڑھتے ہیں، ریت کے ذرے، کنکریاں، جو چیز بھی یہ پڑھتی، فرشتے پڑھتے، فرمایا ثواب حاجی کے نام اعمال۔ سرکار کی سواری جو تھی چل پڑی، سفر مکہ جو تھا، آگے ایک وادی آئی جس کا نام تھا وادی فاطمہ، وادی فاطمہ۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 دن کا سفر طے کر کے پہنچے۔ کتنا جی؟ اور کیا تاریخ تھی اس دن؟ 4 ذوالحج کو سرکار جو تھے وہاں پہنچے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام جو تھے وہ منتظر ہیں۔ اور کتنی تعداد ہے جی؟ اگر زیادہ عدد لیں تو 1,40,000، اور اگر نبیوں والا عدد ہے تو دوسرا کیا ہے؟ 1,24,000۔ زیادہ تر جو ہے اس پر جو ہے اتفاق ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے، 1.25 صحابہ کیا تھے؟ موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، آیا وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، جیسے میں نے کہا اور کوئی کتاب نہیں، تو یہ کتاب میری ہے، آپ کے پاس ہوگی، مجھے پتا ہے بہت سارے دوستوں کے پاس، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ممکن ہے یہاں بیان ایسا نہ ہو سکے، جب بیان کرتے ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے جلدی ہو جاتی ہے، یہاں جا کر پڑھ لینا۔ اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہو گئے، مکہ شریف میں داخل۔ یہ حضور کا آج بیان کر رہا ہوں، مکہ شریف میں حرم شریف میں داخل ہوئے۔ سرکار دو عالم سے بڑی محبت کرتے تھے، حرم سے، مکہ سے بڑی محبت تھی، صحابہ کرام کو بھی محبت تھی۔ اس لیے جب آپ مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے تو تمام تر صحابہ کو بخار ہو گیا، حضرت بلال کا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ کیوں؟ حرم سے محبت کرتے تھے، ایک لمحہ بھی حرم سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، جدا کر دیا گیا اور اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ پاک میں ایک ایسی مسجد بھی ہے، جب حضرت بلال بیمار تھے اور صحابہ کرام بھی بیمار تھے
تو رسول اللہ نے پوچھا میرے صحابہ کیا ہو گیا؟ ان کا حضور یہ بخار ایسے نہیں اترے گا۔ اور میں کیسے اترے گا؟ کہنے لگے حضور ہم حرم شریف سے کعبۃ اللہ سے بڑی محبت کرتے، حضور اب نظر نہیں آتا، وہ فضا یا نظر نہیں آتی، وہ منظر نظر نہیں آتا، تو آقا مکہ کی جدائی میں، ہاں جی حرم شریف کی جدائی میں، کعبۃ اللہ کی جدائی میں بخار ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا؟ سرکار نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میرے اللہ مدینے کو برکت عطا فرما، مکے سے بھی زیادہ عطا کر، مکے سے بھی۔ یہ آج جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ 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 مدینہ، یہ کیوں ہے مدینہ مدینہ؟ یہ سرکار نے دعا کر دی تھی جب بخار ہو گیا صحابہ کرام کو، کہا مولا تیرا حرم بھی بڑا پیارا ہے، اس کی فضائیں بھی بڑی پیاری ہے، وہاں کا ماحول بھی بڑا اچھا اور بڑا اعلیٰ ہے، اب کیا کرم کر اب مدینے کو بھی مکے جیسا کر دے، یہ بھی حرم بنا دے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے قدموں نے کعبۃ اللہ کو حرم بنایا تھا، میرے مولا تیرے حبیب کے قدم ہیں، مصطفیٰ کے قدم ہیں، مدینہ کو بھی حرم بنا، مدینہ کو بھی کیا کر دے، اور جو ترقی تو نے کعبۃ اللہ کو عطا کی ہے اس سے بھی ڈبل مدینہ کو عطا فرما۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو برکتیں ہیں وہ مکہ میں بھی زیادہ ہیں، کیا ہیں؟ لیکن مدینے میں ڈبل ہو گئی ہیں حضور کی دعا سے۔ اس لیے آج بھی مولانا اور مفتی حضرات جھگڑا کرتے رہتے ہیں مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ زیادہ افضل ہے، مکہ زیادہ افضل ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے جواب دیا کہ لوگوں جب مصطفیٰ مکہ میں تھے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ آ گئے پھر مدینہ افضل ہو گیا۔ فرمایا یہ مناظرہ نہ کرو، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، فرمایا مدینہ نہ ہو افضل، مکہ ہی صحیح ظاہر۔ ہاں جی ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم تو دونوں کو مانتے ہیں، مانتے اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے منوایا، نہ ہم کعبے کو جانتے تھے نہ عظمت کا پتہ تھا، ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا یہ کعبہ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ کعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں 1,00,000 نماز کا ثواب، ہم نے کہا حضور یہ بالکل 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا، جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اس پر ایک ایمان فروز حدیث ہے بخاری شریف کی، کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایمان فروز، آپ کا عشق بڑک اٹھے گا یہ اس حدیث پر جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو گئے۔ یہ 10 ذو الحج کا دن تھا، کون سا؟ کل جو گزرا، حضور نے حجت الوداع یہ 9 کو خطاب کیا، اس کو میں ذکر کرنے والا ہوں لیکن بات ضمناً یہ بات آ گئی، 10 کو بھی حضور نے خطاب کیا، 9 کو میدان عرفات میں حضور نے خطبہ دیا تھا، اور 10 کو عید کا خطبہ آقا نے حرم شریف میں دیا تھا۔ اس کو سنو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4006 ہے، جلد نمبر 1 ہے، باب الحج میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تخلیق فرمائی، توجہ، اور آسمانوں کی تخلیق فرمائی۔ تخلیق کس کی ہوگی؟ زمین کی ہو گئی اور آسمانوں کی ہو گئی۔ فرمایا یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ الحسنہ عشرہ، فرمایا کہ زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گئے اور 12 مہینے بنا دیے۔ کتنے مہینے؟ 12 مہینے بن گئے۔ فرمایا 3 مسلسل ہیں، 3 کیا ہیں؟ سرکار فرمایا ذوالحجہ والحرام، ذوالقعدہ ذوالحجہ والحرام، 3 اکٹھے ہیں۔ 3 کتنے؟
اکٹھے، اور ایک آقا سرکار نے فرمایا اور رجب مدرد لذی، ایک اس میں رجب ہے جس میں فاصلہ، یعنی رجب بھی حرمت والا مہینہ۔ رجب کیا ہے بولنا ذرا؟ حرمت والا مہینہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو تھے آپ کا ایک خاص کیفیت ہو گئی، خطاب کرتے ہوئے توجہ کرنا، خاص بات کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وقال ایو شہر ھذا، وقال ایو شہر ھذا، کیا پوچھا؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، خطاب کرتے ہوئے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولو نا، کون سا مہینہ؟ میں اگر پوچھوں آپ سے یہ کون سا مہینہ ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آگے صحابہ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ تقریباً۔ سرکار پوچھ رہے ہیں، سرکار پوچھتے ہیں ان سے وقال ایو شہر ھذا، وہ جواب دیتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ، کیا کہتے ہیں؟ قلنا واللہ ورسولہ، حضور اللہ ہی جانتا ہے کون سا مہینہ ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور اس کا، اور مہینہ کون سا تھا؟ ہاں جی، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذوالحج نہیں ہے؟ یہ ذوالحج؟ ان کے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا، اللہ اور اس کا۔ پھر سرکار دو عالم نے اگلی بات فرمائی، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، سرکار کہتے ہیں کہ ایّن بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ کس میں کھڑے تھے؟ حرم شریف کے اندر کھڑے تھے، خطبہ ہو رہا تھا اور حضور صحابہ سے پوچھ رہے تھے اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ اب صحابہ کا جواب سن لو، وہ کہتے ہیں قلنا بلا، سرکار کہہ رہے ہیں، کاکا فرما رہے قال ایّن بلد ھذا، وہ کہہ رہے ہیں فلما اللہ ورسولہ، حضور اللہ ہی جانتا ہے کون سا شہر، ہمیں نہیں علم، اللہ ہی جانتا ہے کون سا شہر ہے۔ اور ماتا سرکار نے فرمایا کیا یہ حرم نہیں ہے؟ یہ کعبۃ اللہ نہیں ہے؟ جی حضور کعبۃ اللہ جو آپ کہہ رہے وہی ہے۔ پھر سرکار دو عالم نے اگلی بات کی، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ ایو یوم ھذا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن تھا؟ بولو نا، قربانی کا دن تھا، 10 ذوالحجہ کا دن تھا۔ انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا اللہ ورسولہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کون سا ہے، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کون سا دن ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آگے سرکار دو عالم سے سارا کچھ پوچھ چکے تو صحابی کہتے ہیں، یہاں پر راوی کہتے ہیں بھئی تم نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ حج کا مہینہ ہے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا یوم النحر ہے، یوم النحر ہے، تم نے کیوں نہیں بتایا یہ حرم پاک ہے، کعبۃ اللہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں بولنا تھا، ہم نے میں کیوں؟ کہتے حتی ظننا انہ کہنا، ہمیں ظن ہو گیا تھا، ہم کہتے کہ حضور حج کا مہینہ ہے اور میرے مصطفیٰ ممکن ہے کہ آپ کی طبیعت مبارک اور چاہ رہی، آپ فرمائیں نہیں یہ محرم کا مہینہ، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر حضور کہہ دیتے یہ حج والا محرم بن جاتا اور محرم حج والا بن جاتا۔ اور حضور نے پوچھا تھا یہ شہر کون سا ہے، ہم کہتے کہ یہ کیا ہے؟ مکہ ہے، حرم شریف ہے، حضور فرماتے نہیں مدینہ۔ یہ طبیعت کی بات ہے، اور بخاری میں حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کا خطاب تھا۔ میں نے عرض کیا کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے وہ بتا یہ رہے حضور کے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے جو نکل گیا وہی بن گیا، وہی بن گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ حرم، اے کعبۃ اللہ تو بھی پیارا ہے، تیری فضائیں بھی پیاری ہیں، میں مجبور تھا، مجھے میری قوم نے نکال دیا، میری قوم نے، لیکن انا فتحنا لک فتح مبین کر دیا، اعلیٰ مقام دے دیا۔
افضل مقام دے دیا، مدینہ کو حرم بنا دیا، لیکن پھر بھی تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، میری امت بھی آتی رہے گی، میری امت بھی۔ فرمایا جو وہاں پہنچے گا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے منظوری لے لی، جو وہاں پہنچے، پہنچتا ہی تب ہے، پہنچتا ہی جب منظوری ہو جاتی ہے، وہاں بلایا جاتا ہے، جو دعا مانگے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہاں پر اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر طواف کیا۔ کیا کیا؟ جب طواف کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رمل کیا۔ کیا کیا؟ رمل کیا ہوتا ہے؟ آکڑ کے چلنا، آکڑ کے بھی چلنا، بازو ایسے کر کر کے چلنا۔ کیوں؟ سارے دیکھ رہے تھے اور ان میں وہ بھی تھے، اگرچہ کلمہ پڑھ چکے تھے، کفر تو ختم ہو گیا تھا، آقا نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا جو تھا وہ وارد ہو چکا تھا، لیکن حضور صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے لگتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں ہم کمزور ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ ذرا ایسے کر کے چلو، بھئی حرم شریف ہے، یہاں ایسے آکڑ کے چلنے کی، سیدھا چلنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بتانا تھا کہ جب اسلام اپنی طاقت دکھاتا ہے، جب اسلام دکھاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیچ نظر آتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے، اسلام غالب نظر آتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر کاٹنے کے بعد 4 چکر جو تھے، کتنے؟ 4 چکر جو تھے وہ عام روٹین میں جو ہوتے چلتے ہیں ہم، وہ پورے کیے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچ گئے، مقام سیدنا فاروق اعظم بھی قریب ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاروق، جی حضور، جی حضور، فرمایا یہ دیکھو یہ قدم ہیں حضرت ابراہیم کے، یہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، جب دعا مانگ رہے تھے اللہ کو اتنے پسند آ گئے، پسند تو پہلے بھی تھے لیکن آج اتنے پسند آئے، ساری زندگی دعائیں مانگی تھی، کہیں نشان نہیں ملتا جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہو، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا آج فوٹوگرافر تو اس دور میں نہیں ہے، مووی بنانے والے تو نہیں ہیں، جس منظر کو کیا کر لیتے؟ اپنے کیمرے میں بند کر لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، وہ تو بعد میں آئیں گے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کیوں تصویریں بناتے؟ رب نے بھی تصویر بنا کے رکھ دی، فرمایا اے زمین، اے پتھر نرم ہو جا، میرے ابراہیم کے قدموں کو ثابت کر لے، جب تک قیامت تک جو حاجی آئیں گے تو میں دکھاؤں گا یہ وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ سیدنا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، میں نے محفوظ کر لیا۔ ہم بھی جب وہاں گئے تو ایک بندہ نہیں یہ تصویریں وہاں جو لوگ گمراہ کریں، تصویریں کیوں بناتے ہیں؟ تصویریں میں نے کہا رب نے بھی تصویر بنا کر رکھی ہوئی ہے، رکھی ہے کہ نہیں؟ وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم فرمایا جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، جب طواف کرے گا، جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ اس جگہ پر آئے گا، اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھے، کتنی دی؟ وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجود والوں کے لیے یہ جگہ بن گئی۔ اللہ پاک نے فرما دیا سن لو اس بات کو، فرمایا یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ محبوب تیرے لیے، محبوب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، یہ ایت مقدسہ تلاوت کی، نماز سے فارغ ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، کتنی؟ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ آپ بھی جب جائیں گے انشاءاللہ پھر جائیں گے، عمرے کریں گے، حج کریں گے، جب موقع ملے تو وہ چیزیں اپنانا جو رسول اللہ نے کی ہیں، کوئی اور صورت نہ لینا، ہر صورت ثواب ہے، ہر صورت ثواب ہے ہر ایک کا، لیکن جو مصطفیٰ کی سنت بن گئی نا، جس جگہ پر آپ نے پڑھا، یقین کریں اس کا ثواب تو ایسا ہے نا
ہمیں کیا پتا، وہ تو اللہ سے ہی پوچھیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے 5 منٹ تو کر لیں گے، چھٹی بھی تو ہے۔ تو پھر کیا ہوا، رکعتیں پڑھ لی، آگے بڑھے، نفل بھی ہو گئے، پھر سرکار کہاں پہنچے؟ ان الصفا، دیکھنے والیوں کو پہاڑیاں، ان الصفا ادھر دیکھتے، والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھی کہاں پر؟ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر، وہ یاد حضرت حاجرہ کی۔ لوگ کہتے ہیں تم یادیں مناتے ہو، میلاد کرتے ہو، ہاں جی میلاد کرتے ہو، یادیں مناتے پھرتے ہو، نفل پڑھے کرو، یہ ساری چیز رب نے تو حضرت حاجرہ کی یاد بنا دی ہے۔ وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، باری تعالیٰ ہمیں کیوں دلاتا ہے؟ کیوں وہ سبز پٹیاں لگی ہیں وہاں پر، اوپر بھی سبز لیتے ہیں، پیچھے سے آرام سے جانا ہے۔ جب وہ جگہ آئے تو ذرا تیز ہو جانا ہے، لیکن اتنا تیز نہ ہو جانا کہ وہ جو دوڑی تھی کہیں اس سے بھی زیادہ تمہاری سپیڈ ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ بس ایک حد میں جا کر دوڑنا ہے اور 7 چکر پورے کرنے۔ فرمایا جو یہ چکر لگاتا ہے اللہ مہربان ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی بخشا ہوا ہے، اب کیا ہے جس کے لیے کہہ دے وہ بھی بخشا جائے، جس کے لیے کہہ دے وہ بھی۔ یہ صفا مروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا آگے بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، 7 چکر جو تھے صفا اور مروہ کے مکمل کر لیے۔ پھر سرکار نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانیاں تھیں، اور جن صحابہ کرام کے پاس بھی حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ اب کیونکہ تفصیلات میں جائیں تو پھر وہ بات نہیں، پھر انشاءاللہ تفصیلات اس کی بتا دوں گا۔ ایک وہ حج ہے جس میں قربانی نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے، افراد ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہے اور کرم، یہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ تو کئیوں نے قربانیاں کرنی تھی، کئیوں نے نہیں کرنی تھی، کئی وہاں کے رہنے، یہ مختلف حج کے میں نے ایک ساتھ بلکہ 4 ہیں کہ حج بدل بھی ہے، حج بدل بھی ہے، یہ بھی انشاءاللہ کسی تفصیل میں عرض کروں گا۔ اب کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک جو تھے، ہاں جی وہ بھی ایک منظر ہوتا ہے، ہاں جی جب وہ آپ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں اور صفا مروہ پر دوڑ لیتے ہیں، پھر کیا ہے قربانیاں جو اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنا سر جو ہے وہ منڈوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام مبارک جو تھے وہ کھول دیے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ قربانیاں جو ہیں وہ پیش کی جائیں۔ سرکار نے 100 اونٹ جو تھے ذبح کیے۔ یہ حضور کا حج سنا رہا ہوں آپ کو، آقا کا، ہمارے بھی حج ہیں، کیا حج ہیں ہمارے؟ یہ رسول اللہ کا حج تھا، حج اکبر۔ یہ حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جس دن حضور نے حج کیا تھا جمعۃ المبارک کا دن۔ اب جب کبھی بھی جمعہ کے دن کو آتا ہے نا حج، تو حج اکبر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ حج اکبر۔ 100 اونٹ ذبح ہو گئے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، یہ منام میں ہو گیا، پھر زور اور اثر کو اکٹھا کیا، زور اور اثر کو اکٹھا کیا، اور اسی دن مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، وقت ہوتا ہے دونوں کو جدا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا پڑھ سکتے ہیں، یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں حضور نے قضا کر کے پڑھی ہے، کیا کیا ہے کہ زور کا آخری وقت، زور کا آخری وقت اور عصر کا پہلا وقت، ادھر کیا ہے مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا پہلا وقت اکٹھا کر دیا۔ اب ایسے جیسے حضور نے کیا ایسے ہی کرنا تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب کیا، اس کے دوران آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ حج، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بس ایک بات کر کے ہم دعا کی طرف اور باقی نماز کی طرف آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے وہ خطبہ جو تھا، جیسے میں نے عرض کیا، کسوا پر سوار ہو کر کیا تھا۔ کس پر؟ اس اونٹنی پر، جو بڑی خوش نصیب اونٹنی، اس پر سوار ہو کر آقا علیہ السلام نے خطبہ کیا تھا۔ اس کا پیٹ مبارک بالکل پتھروں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ساری حمد اس اللہ کی ہے۔ ساری حمد کس کی ہے؟ حمد و ثنا کے بعد سرکار نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، میری طرف غور کرو۔ 1.25 لاکھ لوگ تھے، کتنے؟ جیسے پہلی صف والے سن رہے تھے اسی طرح آخری صف والے سن رہے تھے۔ اور آج آپ کو بتانے کا مقصد، آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ
जो मुझे सुन रहे हो, जो आज का मेरा खिताब है इसको ज़हन में बिठा लो, आगे पहुंचाओ, बल्लिगूनी, आगे पहुंचाओ। फिर जो उनसे सुनेंगे वो आगे पहुंचाएं, और क़यामत तक ये जो मेरा खुतबा है, खुतबा है हिज्जतुल विदा, फरमाया हर एक सुने, आगे पहुंचाए, आगे पहुंचाए, आगे पहुंचाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कितना उलमाए किराम इस खुतबे को बयान करते हैं? हमारी तकरीरें सारी जनाब बाकी मौज़ूआत पर होती हैं, कभी कोई मौका मिल गया, कभी याद रख लें, ये सुन्नत है, हुजूर का हुक्म है, सहाबा तुम सुनो, आगे क्या करना है, तुम आगे पहुंचाओ, तुम्हारी नस्लें आगे पहुंचाएंगी, फिर वो आगे पहुंचे। फरमाया क़यामत तक ये खैर चलना चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, पहली बात आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, हर मुसलमान की जान, क्या जी, व माल, उसकी इज्जत, उसकी आबरू क़यामत तक एक दूसरे पर हराम है। एक दूसरे पर क्या है? ना जान किसी की ले सकता है मुसलमान, ना क्या है उसका माल, ना उसकी इज्जत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये चीजें, उसकी आबरू, सब चीजों की हिफाजत मुसलमानों के जिम्मे है। आज ना जान की परवाह है। छोटी सी बात जनाब, क्या बात, कल अखबार पे आया हुआ था जी कि दो औरतें जो थी वो पिको करवाने के लिए आई दुकानदार के पास। एक ने क्या, बहन मैं पहले कुरान, दूसरे ने नहीं मैं पहले आई है। वो नाल मुंडा खड़ा सी, क्या वे खदर की गल, कढ़िया पिस्तौल, फैर कर दी है। ये इसी लाहौर का वाकया, अनारकली का, हाँ जी, या किसी जगह का वाकया, ये बिल्कुल रिपोर्ट हुआ। बता, इतनी हमारे अंदर बर्दाश्त तो खत्म हो गई। न माल किसी का महफूज है, न जान महफूज है, न इज्जत महफूज है, न आबरू महफूज है। आका ने फरमाया, सुन लो मुसलमानों, मेरा खुतबा हुज्जतुल विदा सुनो, और जो इस पर अमल करेगा तो मुसलमान रहेगा ना। जिसने अपने आका के फरमान को बुला दिया वो भी कहता कि मैं मुसलमान हूं। नहीं नहीं नहीं, फरमाया खुतबे को सुनो। आका ने फरमाया उसकी क़यामत तक एक दूसरे पर हराम है। क्या है जी? इसमें तीन चीजें बयान हुई। पहली क्या है जी, बोलो तो सही, जान है। दूसरी, फिर क्या है, हम दूसरे की इज्जत नहीं नीलाम करते हैं कि नहीं? चलो जान माल तो वो तो अलग चीज होगी, इज्जत, किसी की इज्जत ना करना। आज इस मुआशरे में गरीबों की क्या इज्जत है, हमसायों की क्या इज्जत है। वो कहता है मैं तुझे क्या समझता हूं, छोटी छोटी लड़ाई पर कहता हूं भाई तेरी इज्जत क्या है, थूक फेंकते हैं ऊपर, जूता ऐसे करते हैं, तेरी इज्जत इससे भी कम है। मुसलमान बने फिरते, उस दिन आकर ते मगरूरी टूट जावेगी तेरी, उस दिन आकर ते मगरूरी टूट जावेगी तेरी। जद का चादर सरवर ए नहीं उम्मत मेरी। आज हम उलमा की कदर नहीं करते, हाँ जी, बेटे मां बाप की कदर नहीं कर रहे, रिश्तेदारों की कदर नहीं हो रही, बाप की कदर नहीं की जा रही, बेटियां बाप की कदर नहीं कर रही, बाप बेटियों की कदर नहीं कर रहा, मुसलमान दूसरे मुसलमान का गिरेबान पकड़ रहा, हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं। क्या हो गया मुसलमानों को? 56-57 मुल्क हैं, हाँ जी, हमारे करीब रहकर काफिर जो थे, हिंदू जो थे, वो आगे चले गए, हाँ जी, उनके पास डॉलर 80-81 रुपए का, तुम्हारे पास डॉलर 200 से भी ज्यादा का, हाँ जी, उनके पास कुर्बानी का जानवर जो बकरा आप खरीदते हैं, तुम्हारा जनाब यानी लाखों में, उनका चंद हजार में। उनका आप पेट्रोल खरीदने जाएं 300 रुपया दो, हाँ जी, 250 पेट्रोल खरीदे, वो हिंदू होकर, हाँ जी, काफिर होकर वहां तेल खरीदने 80-81-100 रुपए का लीटर मिले। ये क्या है? आप कहेंगे मैं सियासत कर रहा हूं और आपको भड़का रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ना भड़के, आप ना सुने, मैं तो हुजूर का बता रहा हूं आपको। माल सबसे पहले जान, फिर क्या, फिर इज्जत। किसकी आज इस दौर में, इस मुआशरे में ये चीजें महफूज हैं? फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिरी बात तवज्जो करना, सरकारे दो आलम फरमाया कि लोगों ये मेरा आखिरी खिताब है, ये मेरा ये आखिरी खिताब है जो तुम सुन रहे हो। सरकार आज के बाद अगले हज में मैं नहीं होगा, सरकार ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मुलाकात अब हौज़े कौसर पर होगी। फरिश्ता आने वाला है, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी, मेरा मिशन मुकम्मल हो गया, मिशन मुकम्मल हो गया।
جو میں دین لے کر آیا تھا وہ دین جو تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اور فرماتے جب رسول اللہ نے یہ 15 نکات بیان کیے، کتنے جی؟ میں نے ایک ابھی آپ کو بتایا، پہلے نقطے پر حضور نے بیان کر کے آقا نے فرما دیا، کیا فرمایا؟ اب تمہاری میری ملاقات یہاں نہیں ہوگی، حوض کوثر پر ہوگی۔ کہاں پر ہوگی؟ حوض کوثر۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے، آخری بات توجہ، جبریل امی آ گئے۔ کیا آ گئے؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم، ہاں جی، دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے بھی آپ کا دین مکمل کر دیا، آپ پر نعمت تمام ہو گئی، آپ پر نعمت جو تھی تمام ہو گئی، اور آپ کے لیے دین اسلام جو تھا اللہ پاک نے اس کو پسند کر لیا، اللہ پاک نے اس کو پسند کر لیا۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں اس سے آگے کا ذکر جو کر لیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔